السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں نہ کچھ کہانیاں سردیوں کی طرح ہوتی ہے، خوبصورت بھی مگر اندر کہیں چھپی ہوئی ٹھنڈ دل کو چھو جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ملاقات کی ہے جہاں چہرے مسکرا رہے تھے مگر نیتوں میں خاموش طوفان تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں سردیوں کی ملاقات او کی تیسری قسط۔ دسمبر کی وہ رات اوروں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں عجیب سا بوجھ تھا، صد ہوا میں خاموشی، جیسے کوئی فیصلہ ہونے والا ہو۔ سحر ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر آئی، سیاہ کوٹ، ہلکی خوشبو اور وہ مسکراہٹ جو سب کو بھولا دے۔ احمد پہلے سے موجود تھا، سامنے کافی کا کپ، نگاہیں پرسکون مگر گہری۔ سحر مسکراتے ہوئے، کل تم نہیں آئے، میں نے خاص چاکلیٹ کیک منگوایا تھا۔ احمد نرمی سے، بس کچھ پرانے اکاؤنٹس بند کر رہا تھا۔ یہ لفظ اکاؤنٹس اس سحر کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے لہجہ بدل کر ہنسی میں ٹال دیا۔ تم واقعی کاروباری آدمی لگتے ہو، بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ احمد نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، راز سب کے ہوتے ہیں سحر، فرق صرف اتنا ہے کوئی انہیں چھپاتا ہے اور کوئی محفوظ کر لیتا ہے۔ سحر لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر ہنسی، مگر دل میں ایک انجانا خوف جاگ گیا۔ نادیہ سحر کی دوست ہمیشہ سیدھی بات کرتی تھی۔ نادیہ فکرمند۔ سحر اگر وہ واقعی تمہاری باتیں ریکارڈ کر رہا ہو تو؟ سحر غصے سے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں سب سنبھال لوں گی۔ نادیہ مسکراتے ہوئے، اور اگر وہ تمہیں سنبھال چکا ہو؟ یہ جملہ سیدھا سحر کے دل میں لگا، مگر وہ ہنس کر بولی، احمد ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادھر احمد اپنے گھر کے خفیہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ کمرہ اندھیرا، صرف اسکرینوں کی روشنی، جہاں ایک ایک ملاقات کی ریکارڈنگ موجود تھی۔ احمد آہستہ سے بولتا ہے، نو ریکارڈنگز مکمل، اب وقت ہے اگلا قدم اٹھانے کا۔ وہ فولڈر کھولتا ہے، کیس نمبر 9، سحر اشفاق۔ چہرے پر افسوس کی جھلک، مگر پھر وہ کمپیوٹر بند کر دیتا ہے، جیسے دل کے دروازے پر تالا لگا رہا ہو۔ سحر کو احمد کی کال آتی ہے۔ احمد پراسرار لہجے میں، آج رات 7 بجے فارم ہاؤس آؤ، کچھ خاص بات کرنی ہے۔ سحر مسکراتی ہے، آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، شاید آج سب کچھ بدل جائے۔ دروازہ خود بخود کھولتا ہے، اندر اندھیرا اور ایک بڑی اسکرین روشن۔ اسکرین پر وہ خود کو دیکھتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے، وہ لمحے جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ سحر کانپتی ہوئی آواز میں، یہ سب کیا ہے احمد؟ احمد سرد مگر پرسکون لہجے میں، یہ سچ ہے سحر، میں صرف حقیقت محفوظ کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ معصوم نہیں ہوتے، بس اداکاری اچھی کرتے ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، میں نے صرف زندہ رہنے کی کوشش کی تھی۔ احمد خاموش رہتا ہے، جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ سحر دھیرے دھیرے فارم ہاؤس سے نکلتی ہے، دھند میں گم ہوتی جاتی ہے، اور پس منظر میں احمد کی آواز گونجتی ہے، کھیل ختم نہیں ہوا سحر، اب صرف سچ باقی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے، اور اسکرین پر تحریر ابھرتی ہے، دھوکہ دینے والا اکثر پہچانے والا ہی ہوتا ہے، بس وقت اسے ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف دھوکے یا بدلے کی نہیں، بلکہ اس احساس کی ہے کہ سچ ہمیشہ دیر سے مگر واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ زندگی میں بھروسہ کریں مگر آنکھیں بند نہ کریں۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں، جہاں سردیوں کی ملاقات ایک نیا موڑ لے گی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔